اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5593، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے، وہ مجاہد سے، وہ ابو ایاس عمرو بن اسود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برتنوں میں نبید بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبید بھگونے کی اجازت دے دی۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے یہی بیان کیا، اور اس میں یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں میں نبید بھگونے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 5594، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے سفیان بن عینیہ نے، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ابراہیم تمیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت، خاص قسم کے برتن جس میں شراب بنتی تھی، کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، کہا ان سے اعمش نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 5595، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا، کیا تم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبید یعنی کھجور کا میٹھا شربت بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے عرض کیا، ام المومنین کس برتن میں آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبید بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو کدو کی تونبی اور لاکھی برتن میں نبید بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا، کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو؟ حدیث نمبر 5596، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بائی اوفا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں؟ کہا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 5597، اردو ترجمہ۔ کھجور کا شربت یعنی نبید جب تک نشہ آور نہ ہو پینا جائز ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس دن ان کی بیوی ام اسید سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ زوجہ ابو اسید نے کہا، تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا؟ پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کچھ کھجوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھیں۔ حدیث نمبر 5598، اردو ترجمہ۔
بازق انگور کے شیرے کی ہلکی آنچ میں پکائی ہوئی شراب، اور اس کے بارے میں جس نے کہا کہ ہر نشاور مشروب حرام ہے۔ اور عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب کوئی ایسا شربت تلا یعنی پک کر ایک مثلث تہائی رہ جائے، ایک مثلث یعنی تہائی رہ جائے تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پک کر آدھا رہ جانے پر بھی پیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیرہ جب تک تازہ ہو اسے پی سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عبید اللہ یعنی ان کے لڑکے کے منہ میں ایک مشروب کی بو کے متعلق سنا ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ پینے کی چیز نشاور ثابت ہوئی تو میں اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ حدیث نمبر 5598 حد سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے بازق یعنی انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو الجویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا، جب اس کی شراب بن گئی تو وہ حرام و خبیث ہے، نہ کہ حلال و طیب۔ حدیث نمبر 5599 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نے بیان کیا، اور ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 5600 اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ گدری اور پختہ کھجور ملا کر بھگونے سے جس نے منع کیا ہے نشے کی وجہ سے، اسی وجہ سے 2 سالن ملانا منع ہے۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور سہیل بن بیضا رضی اللہ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیذ پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی، اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی، میں ہی انہیں پلا رہا تھا، میں سب سے کم عمر تھا، ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے۔ اور عمرو بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ حدیث نمبر 5601 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے کہا مجھ کو عطا بن ابی رواح نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرے کو اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا، اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5602 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم کو یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور، پختہ کھر اور کشمش کو، پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور، پختہ کھجور
اور کشمش کو ملا کر نبید بنایا جائے۔ آپ نے ہر ایک کو جدا جدا بھگونے کا حکم دیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 5593 سے 5602 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔